الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائی عزیزو، جیسا کہ پچھلے جمعے عرض کیا کہ جو آدمی جیسی زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کا انجام اور خاتمہ اور موت بھی اسی حالت کے اندر ہوگی، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ جل شانہ اس کو اسی حال کے اندر اٹھائے گا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 125، 124، 25 اور 26، اور ایک حدیث آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اس آیت کی مختصراً تشریح جو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر ذکر کی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور وہ شخص جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بے شک ہم اس کی زندگی کو، اس کی زندگانی کو، اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن اس کا جو حشر ہوگا اس کو اٹھایا جائے گا اندھا کر کے۔ قال، تو وہ شخص کہے گا رب، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھ سکتا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں ٹھیک تھی، اب قیامت والے دن اندھا کیوں ہوں؟ قال، رب تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح میری نشانیاں آیات تیرے پاس آتی رہیں، تو نے ان کو بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج کے دن ہم نے تمہیں بلا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو ظلم ہے
یہ کل قیامت والے دن اندھیروں کی شکل کے اندر ہوگا۔ اس آیت کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب فرمایا ذکر سے کیا مراد ہے؟ ومن اعرض عن ذکری، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ تو حضرت نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ذکر سے مراد ایک تو اس کے اندر قرآن کریم ہے، یعنی میرے ذکر سے اعراض کرنا یعنی قرآن سے اعراض کرنا۔ قرآن سے اعراض اس کی تلاوت بھی ہے اور قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا بھی ہے۔ اور دوسری چیز حضرت نے لکھی اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جو قرآن سے اعراض کرے گا اور حضور کی ذات سے اعراض کرے گا۔ حضور کی ذات سے اعراض کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال سنت طریقوں سے اعراض کرے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور وہ آخرت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ علماء نے لکھا اللہ نے دنیا کا عذاب بھی ذکر کر دیا اور اس کے بعد آخرت کا بھی ذکر کر دی۔ دنیا کا کیا ہے کہ اس کی معیشت، اس کی زندگانی، اس کا رہن سہن تنگ ہوگا، اس کو قلبی سکون نصیب نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوگا، بے چینی رہے گی، چاہے جتنا مال اکٹھا کر لے، جتنی دولت اکٹھی کر لے، سکون اس کو نہیں ملے گا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے اللہ کا عذاب ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور تفاسیر میں ہے کہ یہ اندھا پن حساب کتاب کے شروع ہونے تک ہوگا۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا اس کی بینائی اس کو دوبارہ لوٹائی جائے گی، لیکن وہ اتنی دیر جب تک حساب نہیں شروع ہوتا یہ بھی اس کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہوگا کہ وہ اندھا ہوگا آنکھوں سے۔ ویسے بھی قیامت کا منظر اتنا عبرتناک ہوگا اور اتنا پریشان کرنے والا ہوگا، لوگ جو ہے بھٹک رہے ہوں گے، دائیں بائیں کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ ایسی حالت کے اندر اگر کوئی اندھا بھی ہو تو خود اندازہ لگاؤ اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ دو چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ اور سوال یہاں پر حضرت نے اٹھایا ہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی معیشت، دنیا کی زندگانی تو جتنے نافرمان ہیں، فساق فجار ہیں، بڑے عیش و عشرت کے اندر ہیں، مزوں کے اندر ہیں، کفار بڑے مزوں کے اندر ہیں۔ اور حضور نے تو فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں وہ تو انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مفہوم کہ سب کی تکلیفوں کو ایک جگہ، میری تکلیفیں سب سے زیادہ، تو انبیاء پر تو سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں۔ تو معیشت تنگ ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت نے لکھا، تفسیر مزری کے اندر حدیث ہے جس کو مسند بزار نے جو ہے اپنی سند سے ذکر کیا ہے۔ فرمایا حضور نے کہ معیشت تنگ ہونے سے مراد قبر کا عالم ہے، یعنی قبر کے اندر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کرتے ہوئے باقاعدہ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیوں کے اندر گھس گئی ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کی پسلیوں کے اندر گھس جائیں گی، اتنی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اس تنگی سے مراد تشریح کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک ان کی حرص کو بڑھا دے گا، قناعت ختم ہو جائے گی، حرص بڑھ جائے گی،
مال جمع کرنا 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 کرنا، بس یہی فکر ہوگی۔ جتنا مال جمع ہو رہا ہے اتنی ہرس بڑھ رہی ہے، ایک دکان سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، ایک کارخانہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ہرس بڑھ رہی ہے، قناعت کا وصف ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے جب ہرس بڑھ گئی، مال جمع کرنے کی فکر بڑھ گئی، تو اس فکر، یہ فکر ایسی فکر ہے کہ جو بندے کو نہ دن کو سکون لینے دیتی ہے، نہ رات کو اس کو سکون لینے دیتی۔ یہ ایک ایسی فکر ہے، ایک ایسا غم اور پریشانی لگ جاتی ہے کہ جو انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی۔ اسی لیے فرمایا معیشتاً دن کا، اللہ پاک جو ہے ان کے حرص کو بڑھا دے گا اور ان کا قلبی سکون ختم ہو جائے گا۔ اس سے لینا، اس کو دینا، اس سے یہ معاملات، اس سے یہ لین دین، اسی فکر کے اندر اس کا دن بھی اور اسی فکر کے اندر رات بھی، عبادات کے اندر بھی غفلت، اور نہ نماز، تکبیر اولیٰ، جماعت، تلاوت، ذکر، ان چیزوں سے جو ہے نا جی وہ کیا ہوتا جائے گا؟ غافل ہوتا جائے گا۔ تو جب ذکر سے غافل ہو گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اور سکون وہ تو میرے ذکر کے اندر ہے۔ جب وہ ذکر سے غافل ہوا تو دل کا چین اور سکون ختم ہو گیا، اور وہ پریشانی اس کو لگ گئی۔ اس لیے فرمایا اس کی زندگی کیا ہوگی؟ تنگ ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں معیشتاً دن کا، یہ دنیا کا اس کو عذاب ہے، اور آخرت کے اعتبار سے جو ہے نا جی فرمایا میں نے عرض کر دیا اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو جیسے میں نے پچھلے جمعے چند واقعات عرض کیے کہ جیسے جیسے کوئی آدمی، جس طرح اس کی زندگی اگر فرما برداری کے اندر ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ معاملہ بھی فرما برداروں والا کرے گا۔ اگر اس کی زندگی جو ہے وہ ظلم کے ساتھ دوسروں کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا، اور دوسروں کے اوپر جو ہے نا جی تکلیف کے اندر مبتلا کرنا ہے، تو اللہ پاک بعض اوقات دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارا جو ایمان ہے اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ہم غیب پر ایمان لائیں۔ ہمیں حضور نے غیب کی خبر دی ہے، قبر میں یہ احوال آنے والے ہیں، اس کے بعد جو ہے حساب کتاب ہے، قیامت والا دن ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ ایمان بالغیب، ہم نے غیب پر ایمان لایا ہوا ہے، اور یہی اصل امتحان ہے۔ اگر اللہ دکھا دے پھر تو سب مان جائیں گے، پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ ابھی آنکھ نے چیز نہیں دیکھی ہے، ہمیں حضور کی زبانی بات پہنچی ہے اور ہم نے حضور کی اس بات کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، اسی کو ایمان علی الغیب کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا بعض اوقات اللہ دنیا میں عبرت چیز دکھا دیتا ہے، خیر دیکھتے تو ہم روز ہیں، لیکن ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے اور ہم اس چیز سے سبق نہیں حاصل کرتے۔ کسی جگہ عذاب آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ، تکلیف، پریشانی، لوگ وہاں پر پہنچ کر سیر و تفریح بنا لیتے ہیں۔ لوگ وہاں کے اوپر، آج کل تو جو ہے موبائل کا دور ہے، سیلفیاں، ویڈیو اور ان چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اس چیز سے کوئی بندہ عبرت نہیں حاصل کرتا ہے۔ چند ایک واقعات عرض کرنے ہیں کہ نافرمانی کا جو انجام ہوتا ہے اللہ پاک بعض اوقات دنیا میں بھی دکھاتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموت والقبور، عربی کے اندر ہے، اب اس کی جو ہے نا جی اردو بھی آ گئی ہے، اردو ترجمہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ انہوں نے اس کے اندر بڑے واقعات جمع کیے ہیں، تو اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند تاجر اکٹھے ہوئے، حج کے سفر کے اندر جا رہے ہیں، مختصراً عرض کرتا ہوں وقت تھوڑا ہے، تو حج کے سفر کے اندر جا رہے ہیں، ایک تاجر بیمار ہوا، تیمارداری کی نہیں، فوت ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے حج کے سفر میں ہے، قبر کو کھودنے کے لیے کوئی آلات بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی قبر کیسے کھودیں؟ تو چلتے ایک خیمے پر نظر پڑی، یہاں پوچھتے ہیں، دیکھا ایک عورت ہے، آپ کے پاس کوئی کدال مل جائے گا؟ کہا مل جائے گی۔ کہا جی ایسا واقعہ پیش آ گیا، ہم نے قبر کھودنی ہے۔
کہا دوں گی لیکن اس شرط پر کہ مجھے واپس بھی کرو گے۔ اب انہوں نے دی، قبر کھو دی گئی۔ اللہ کی شان حضرت نے واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہو، علامہ سیوطی نے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ چیز لکھی، فرمایا کہ اب جو ہے اللہ کا کرنا ایسے تھا، کدال قبر میں ہی بھول گئی، کنارے پر رکھی، مٹی ڈالی، بھول گئی۔ اب اتنے میں جو ہے اب کہا کہ عورت نے کہا بڑی سختی سے مجھے واپس ضرور کرو گی۔ کہا وہ تو رہ گئی، اب کیا کرنا ہے، عورت سے وعدہ بھی کیا، وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ ایک حصہ جب ایک طرف سے اس کو کھولا گیا تو اب کیا دیکھتے ہیں، وہ کدال اس تاجر کے گلے کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کے دونوں ہاتھ اس کدال سے لپٹے ہوئے ہیں اور جسم ایسا انگارے کی طرح سرخ ہوا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے، قبر کو بند کیا، اس عورت کو قیمت دے کر راضی کیا۔ واپسی کے اندر بڑے حیران بھی ہیں کہ حج کے سفر میں ایک آدمی فوت ہو جائے، بڑا مبارک سفر ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے فضائل بھی عرض کیے تھے، اتنے مبارک سفر میں فوت ہوا اور ایسی پکڑ آ گئی۔ خیر جب اس نے واپسی پر بیوی سے حال احوال سارے، تو اس کی بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ تاجر تھا اور یہ دو بندے مل کر کاروبار کرتے تھے، اس کا جو پارٹنر تھا، اس کا جو ساتھ شریک تھا، اس نے اس کو جو ہے ظلماً قتل کر کے اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور اس قبضے کے مال سے اب یہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے دکھا دیا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کل قیامت والے دن فرمایا اندھیرے کی شکل کے اندر ہوگا۔ دنیا میں بھی بعض اوقات اللہ پاک دکھا دیتا ہے، لیکن جب فرمانبرداری والی نیک لوگوں کی، سعادت مند لوگوں کی زندگی ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک اس کی جو ہے نا جی ایسے ہی اثرات بھی ذکر کرتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء بڑی معروف کتاب ہے، اس میں حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، نماز سے عشق تھا، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن عشق تھا نماز سے، اور ایک ہی دعا مانگا کرتے تھے، مولا اگر کسی کو قبر میں نماز کی اجازت مل جائے تو مولا میں آپ سے اس چیز کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ تو ان کے جنازے کے اندر حمید طویل رحمہ اللہ، ان کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث تھے، وہ بھی جنازے میں شریک تھے۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ کو دفن کیا گیا تو یہ حضرت فرماتے ہیں قبر کی جو ہے نا جی ایک اینٹ گری، جان کر دیکھا تو اللہ نے تا حد نگاہ قبر کو وسیع کیا ہو، ابھی دفن کیا اور نظر پڑی، اللہ دکھاتا ہے نیک لوگوں کے احوال۔ فرمایا کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب جو ہے زندگی اس حال کے اندر ہوگی اور اللہ سے ایک چیز کی تمنا، تو اللہ پاک جو ہے بعض اوقات میں نے عرض کیا دنیا کے اندر عبرت کی وجہ سے اس کو دکھاتی بھی ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے شعب الایمان، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تاجر فوت ہوتا ہے، لوگ جا کر قبر کھودتے ہیں، ایک جگہ قبر کھودی اژدہا، دوسری جگہ قبر کھودی وہاں بھی، تیسری جگہ قبر کھودی وہاں بھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، حضرت ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں یہی چیز سامنے آتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ پاک کی کوئی پکڑ ہے، اللہ پاک دنیا میں جو ہے نا جی دکھانا چاہتے ہیں، اگر تم تین نہیں، اگر تم ساری زمین کو بھی کھود دو گے تو یہی چیز اژدہا تمہارے سامنے آئے گی، لہٰذا جو جگہ کھودی ہے وہیں پر دفن کر دو۔ دفن کیا، انہی کے دیکھتے فرمایا کہ جو ہے نا جی وہ ان کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے، قبر کو بند کر دیا، اللہ کا طرف سے تھا۔ گھر کے حال احوال لیے تو ان کی گھر والی نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ جو ہے تاجر تھے اور تجارت جو ہے سبزیوں اور اس قسم کی چیزوں کی کرتے تھے، اور اس میں یہ خیانت کرتے تھے، خیانت، اوپر اچھی چیز رکھتے تھے اور نیچے جو ہے نا جی گلی سڑی چیز رکھتے تھے، اور اس طرح سے جو ہے نا جی دھوکہ۔ ان کی گھر والے کہتے میں نے بہت منع کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے،
کہتے آگے سے ایک ہی جواب دیتے کہ اسی طرح ہی مال اکٹھا کیا جاتا ہے، پیسے ایسے ہی کمائے جاتے ہیں، کوئی اور طریقے سے پیسے نہیں بنتے ہیں۔ کہا کہ اللہ پاک نے پھر دکھا دیا اس خیانت کا اثر دنیا کے اندر جو ہے نا جی ایسے ہی۔ ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالغنی فاروقی صاحب نے مکافات عمل، اس کے اندر بڑے واقعات ہیں، عبرت کے واقعات، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح کی جو ہے زندگی اللہ پاک دنیا میں بعض اوقات بعض لوگوں کو عبرت لیکن نہیں لیتے ہیں، ہم عبرت نہیں لیتے ہیں۔ روزانہ ہم کتنے اعلانات سنتے ہیں، روزانہ کتنے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کی روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس جگہ موجود ہوتے ہیں اور اس کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کی زبان پر کلمہ تک نہیں آتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک جو ہے نا جی لاہور کے ڈاکٹر کا واقعہ لکھا ہوا، کہتے ہیں ڈاکٹر بھٹی کے نام سے تھے لاہور ماڈل ٹاؤن کے اندر، اور بعض لوگوں کی زندگی بڑی خود غرض ہوتی ہے، وہ صرف اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، پیسہ ان کا مذہب مسلک یہی ہوتا ہے، خود غرضی والی زندگی، کسی پر ترس نہیں کھانا ہے، کسی غریب مسکین کے ساتھ جو ہے نا جی کوئی تعاون نہیں کرنا ہے۔ اور آج کل حالانکہ ڈاکٹری کا جو شعبہ ہے بڑا قیمتی شعبہ ہے، اس کے اندر وہ خدمت ہو سکتی ہے، وہ دعائیں لے سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں جو دوسرا بندہ نہیں حاصل کر سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے نا جی پیسہ اور اس کے علاوہ کسی چیز کو، یہ بھی ایسا ہی تھا۔ اور حضرت نے اپنی کتاب کے اندر مکافات عمل میں لکھا ہوا کہ جو ہے جب بھی کوئی مریض لایا جاتا، اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی، بڑے آرام سے اٹھتا ٹہلتا، کبھی چائے، کبھی جو ہے نا سگریٹ لگاتا، پھر آہستہ آہستہ سے جاتا، خود غرضی، پیسہ سمجھتا دوا۔ کہا جی وہاں پر ایک اسکول کی چھت گری، تقریباً 15-20 بچے جو ہے نا جی اسپتال ایمرجنسی میں لائے گئے، اور کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب جلدی آئیں، بچوں کی حالت جو ہے نا جی بڑی ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ہی انداز کے اندر چائے منگوائی، پھر سگریٹ لگایا، پھر ٹہلتا ہوا ایمرجنسی وارڈ کے اندر۔ 3 بچوں کے بعد جب چوتھے بچے کے اوپر نظر پڑی تو اپنا بچہ تھا، اپنا بیٹا تھا، اور اللہ کی شان اسی اسکول کی چھت بھی گری ہوئی تھی۔ اللہ نے دکھانا تھا اس کو۔ اب اس نے دوڑ شور مچایا اور نرس اور ڈاکٹر اور عملہ اور سب کو ریڈی کیا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا جی وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد اس کو نرسوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ تنبیہ کی تھی کہ بچوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے بہت دیر کر دی۔ تو اللہ پاک بعض دفعہ دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے اوپر ایسے حالات لے آتا ہے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انسان کی عقل اللہ کی ایک پکڑ کا جو ہے نا جی جھٹکے کی مار ہے، ساری عقل نکل جاتی ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں جب میں پکڑ کے اوپر آتا ہوں تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوتی، پھر ساری عقل خانی ختم ہو جاتی۔ سارے عہدے، منصب، دولت، جائیداد، سب چیزیں ہونے کے باوجود انسان ایسی جو ہے نا حالت کے اندر آ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ عاجز پھر اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو اس کی عاجزی دکھاتا ہے، اللہ پاک انسان کو اس کی حالت دکھاتا ہے کہ تو میرے سامنے کیا چیز، کیا حیثیت ہے تیری، اب اپنا مال، دولت، منصب، عہدہ سب لے کر آ، لیکن جب اللہ کی وہ لاٹھی جب پڑتی ہے پھر کوئی چیز بھی جو ہے کسی کے سامنے نہیں ٹکتی۔ واقعات تو بہت ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ناقابل یقین ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہیں۔ 1-2 باتیں جو ہے نا جی واقعات جو بڑی عجیب ہیں، یعنی انسان عقل حیران رہ جاتی۔ 2005 کا زلزلہ اکثر سارے لوگوں کو یاد ہوگا، اس کا جو ہے نا جی واقعہ کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مکافات عمل کے اندر۔ لوگ بس میں سفر کر رہے ہیں، شور ہوا کہ سانپ ہے، وہ سانپ ایک عورت کے پاؤں کے ساتھ لپٹ گیا، اس کو کاٹا نہیں ہے۔ اب بڑے عجیب ہے، ناقابل یقین ہے، بندے کو یقین نہیں آتا ہے بعض چیزوں کے اوپر۔ تو آگے جا کر ایک جگہ روکا گیا، اس کے اوپر چادر ڈالی گئی، اس نے شلوار اوپر کی، وہ خود اتر گیا
اور لوگ جو عینی شاہدین ہیں کا 2 روڈ کراس کر کے سامنے موٹر سائیکل کے ساتھ بندہ کھڑا ہے، اس کو ڈسا اور وہ بندہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ نہ بس میں کسی کو کاٹا، نہ عورت کو کاٹا، 2 روڈ کراس کر کے۔ اب لوگ بھاگتے ہوئے گئے، اٹھایا، بھائی کہاں کا تھا، کدھر تھا، کوئی ID کارڈ اس کے، اب کوئی بھی نہیں دیکھا تو بریف کیس اس کے موٹر سائیکل کے اوپر بندھا ہوا پڑا تھا۔ کہا جی اس سے کوئی پتہ نکلا، اس کے اوپر ربڑ لگی، بریف کیس کھولا گیا، بدبو آ رہی، دیکھا اس میں لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور کان پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایسا ظالم تھا جس نے ملبے کے اندر سے عورتوں کے سونا نکالتے ہوئے جلدی میں جو ہے جب سونا نہیں نکلا تو اس نے ہاتھ کاٹ کر لے آیا اور کان کاٹ کر لے آیا۔ تو اللہ پاک نے اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت دکھا دی اور دنیا کے سامنے بھی ذلیل و رسوا کر دیا، اور بتا بھی دیا کہ ظالم کا انجام بعض اوقات اللہ پاک دنیا میں اس طرح کر دیتے۔ تو میں نے عرض کیا موت سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ جو ہے اللہ پاک کے نظام سے کوئی جگڑ سکتا ہے، نہ اللہ پاک سے جو ہے نا جی کوئی آدمی اس کے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ اللہ پاک کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر جو ہے اس سے کوئی آدمی جو ہے نہ اس کے سامنے ٹک بھی نہیں سکتا ہے۔ تو میں نے آخری بات جو عرض کرنی ہے، ایک بہت مشہور گلوکار دنیا کے اندر گزرا، سارے لوگ جو ہے اکثر جو ہے نوجوان طبقہ تو جانتا ہوگا، مائیکل جیکسن اس کا نام تھا۔ میں نے عرض کیا کوئی بندہ دنیا کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہو، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی چیز، مال، دولت، عہدت، منصب اس کو نہیں چھڑا سکتا۔ 19 سال کی عمر کے اندر یہ نوجوان اس نے پہلا گانا گایا، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہوا 1978 کے اندر 1 کروڑ لوگوں نے اس کا گانا خریدا۔ پھر 1 سال کے بعد اس نے دوبارہ ایک البم ریلیز کی، 6 کروڑ لوگوں نے اس کو خریدا۔ 1983 کے اندر 12 کروڑ لوگوں نے اس کے گانے کو خریدا۔ اب یہ اتنا مشہور، اتنا زیادہ وہ چلا گیا۔ اب جب مال آیا تو اس نے کہا کہ اب ظاہری بات ہے مال بھی مل گیا، شہرت بھی مل گئی، عمر بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ نجومی کے پاس گیا، نجومی کو ہاتھ دکھایا، اس نے کہا 70 سال تک تو زندہ رہے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں 150 سال تک زندہ رہوں گا، 150 سال تک۔ اب میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نظام کے ساتھ اب یہ چلا تھا جنگ کرنے، یہ سمجھتا تھا میرا مال مجھے بچا لے گا، میرے پیسے مجھے بچا لیں گے۔ اور اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بند قلعوں کے اندر بھی ہو جاؤ تو موت تمہیں پھر بھی آ کر رہے گی، کوئی چیز تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ پیسے تو اس کے پاس بہت تھے۔ اس نے سب سے پہلے 55 ماہر ڈاکٹر بلائے، اپنے پورے جسم کی جلد کو اس نے تبدیل کر دی۔ ایک سیاہ فام تھا، کالا سیاہ تھا، حبشی، اس نے اپنے پورے جسم کی جو ہے نا جی جلد کو چینج کر دیا، کھال چینج کر دی، تبدیل کر دی، اور اپنے آپ کو اس نے جو ہے نا جی سفید گورا بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے 12 ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی جو صبح شام جو ہے نا جی اس کو چیک کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، مختلف لوگوں سے اپنے خون کا جو ہے نا جی سیمپل اکٹھا کیا، جن جن لوگوں کا خون اس کے خون سے ملتا تھا ان سارے لوگوں کو جو ہے نا جس نے رہائشیں دی، اور کہا کہ جب بھی مجھے کسی بیماری یا خون کی ضرورت پڑی تو تم لوگ مجھے خون دے گے، تمہارا سارا خرچہ میرا۔ اس کے بعد اس نے ایسے لوگ اکٹھے کیے، کسی کو کہا جب میری اگر آنکھیں خراب ہو گئی تو تم مجھے آنکھ دو گے، کسی کو کہا میرا گردہ خراب ہو گیا تو مجھے گردہ دو گے، کسی کو کہا میرا دل خراب ہو گیا مجھے دل دو گے۔ اس نے اپنے جسم کے اعضاء کے یہ لوگ خریدے اور ان کو جو ہے نا جی سارا خرچہ ان کو دیتا تھا کہ اگر مجھے وقت پر ضرورت پڑی تو تم یہ ساری چیزیں مجھے جو ہے مہیا کرو گے۔ اور یہ 5 فٹ کے فاصلے سے بات کرتا تھا، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، مصافحہ نہیں کرتا تھا کہ میرے ہاتھ کے اوپر جراثیم نہ لگ جائیں، ہر وقت ماسک پہن کر پھرتا تھا۔ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اور اس میں اس نے 24 گھنٹے جو ہے نا جی آکسیجن کی جو ہے وہ رکھائی ہوئی تھی کہ جب اگر میرا دم گھٹے گا تو آکسیجن لگاؤں گا اور میرے جو ہے نا جی آکسیجن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سارے انتظامات اس نے کیے، کہتے ہیں میں 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ اللہ کی شان 150 سال تو بہت دور کی بھی ہے، 50 تک بھی نہیں پہنچا، 42 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ رات کو دل اس کا پریشان ہوا، ڈاکٹر سارے ادھر ہی گھر کے قریب ہی موجود ہیں، سارے آ گئے، اسپتال پورا آ گیا، 25 منٹ کے اندر اندر اس کی روح جو ہے نا جی قبض ہوگی۔
تو اللہ جل شانہ بعض اوقات دکھاتے ہیں، یہ اعلانات ہم روزانہ سنتے ہیں، روزانہ اعلان ہو رہا ہے، روزانہ اعلان ہو رہا ہے، نوجوان بھی جا رہے، بوڑھ بھی جا رہے، مرد بھی جا رہے، عورتیں بھی جا رہی، لیکن جو ہے نا جی عرض کرنے کی وہی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت کو قیمتی بنا لیں تو انشاءاللہ آگے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اور راحت ہیں۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔